بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کربلا خاموش ہو چکی تھی، نیزے جھک چکے تھے، لاشیں ریت پر بکھرے ہوئے تھے اور خیموں میں آگ تھی، چیخیں تھیں اور ایک ایسی بیٹی جو اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جناب سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا ریت پر ننگے پاؤں دوڑ رہی تھیں، کبھی شہزادہ علی اصغر کی لاش کے قریب جاتی، کبھی اس سر کے نیچے ہاتھ رکھتی جو نیزے پر بلند تھا۔ کربلا ختم نہیں ہوئی تھی، اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ یزیدی فوج نے ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دیں جن کے ہاتھوں میں کبھی قرآن ہوا کرتا تھا، جن کی عزت پر ملائکہ بھی نظر نہیں ڈالتے تھے۔ اور پھر وہ دن طلوع ہوا جب مدینے کی شہزادیاں کربلا کے میدان سے قیدیوں کی طرح نکالی گئی۔ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مگر جب پاؤں زخمی ہوں، جب دل جل رہے ہوں، جب بچے پیاسے ہوں، تو ہر قدم صدیوں جتنا طویل لگتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کی رہنما تھیں جو قیدی تھا مگر جس کا سر بلند تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے، شدید بیمار، مگر زبان پر صبر کا چراغ روشن۔ ننھی سکینہ کبھی اپنی پھوپھی کا دامن پکڑتی، کبھی کسی سپاہی سے پانی مانگتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی جیسے شکوہ کرتی ہو۔ کیا یہ وہی دنیا ہے جس میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت پھیلائی تھی؟ کوفہ کے بازاروں میں داخل ہونے سے پہلے سپاہیوں نے حکم دیا، عورتوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دو۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، الہی، یہ وہ دن ہے جو نبی نے فرمایا تھا۔ عجیب تماشا تھا، بازار کوفہ میں لوگ ہنس رہے تھے، بچے پتھر مار رہے تھے، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتیں تھیں خاموش تھیں۔ کسی نے سوال کیا، یہ قیدی کون ہے؟ تو جواب آیا، یہ باغی حسین کے خاندان والے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کو درست کیا، آگے بڑھ کر فرمایا، تم ہم پر ظلم کر سکتے ہو مگر حق چھپا نہیں سکتے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ہمیں پہچانو۔ کوفہ کا بازار شور سے گونج رہا تھا مگر اس ہجوم میں ایک خاموشی بھی تھی، ایک ایسی خاموشی جو صرف مظلوموں کی آنکھوں سے سنائی دیتی ہے۔ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ اسی کوفہ میں داخل ہو رہی تھی جہاں ان کے بابا علی نے انصاف کی بنیاد رکھی تھی، جہاں کبھی ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر کا احترام کیا جاتا تھا، اور آج وہی شہر تماشائی بن گیا تھا۔ کوفہ کے حاکم ابن زیاد کے محفل کے سامنے قافلہ روکا گیا، لوگ جمع ہو گئے جن کے لبوں پر صرف سوال تھے اور دلوں میں لا علمی۔ تب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئیں، چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں نیند کا نام نہ تھا، مگر آواز ایسی جیسے دریا کا بہاؤ، جیسے بجلی کی کڑک، جیسے سچائی کا پہلا اعلان۔ اے کوفہ والو، اے فریب کے رسیا لوگو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم بھول گئے کہ تم نے ہمیں بلایا تھا؟ تم نے ہمارے بھائی کو خطوط لکھے تھے اور جب وہ آیا تو تم نے اس کے خون سے زمین رنگ دی۔ لوگ سن رہے تھے لیکن سر جھکنے لگے۔ تمہاری عورتیں رو رہی ہیں، تمہارے مرد آنکھیں چرا رہے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس کا خون بہایا ہے؟ وہ جو نبی کے لبوں کا بوسہ تھا، وہ جو فاطمہ کا نور نظر تھا، وہ جو علی کا وارث تھا۔ بازار میں جیسے زلزلہ آ گیا، خاموشی اتنی اور ان کے سامنے نیزوں پر سجے ہوئے سر تھے، کبھی بھائی کا سر، کبھی بیٹے کا سر، کبھی شوہر کا سر،
حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بابا حسین کا سر تھامنے کی کوشش کرتی، مگر وہ سر نیزے پر تھا، ہوا میں جھولتا ہوا۔ بیبیوں کے سروں پر دھوپ تھی، ننگے پاؤں تپتی ریت پر چلتی تھیں، راستے میں بھوکے پیاسے اور سپاہیوں کے طنز سہتے ہوئے۔ کبھی کوئی سپاہی کہتا یہ حسین کے ماننے والے ہیں، اور قافلے سے آواز آتی نہیں، یہ حسین کا پیغام ہے۔ دن میں دھوپ کا قہر، رات کو ٹھنڈی ریت پر سونا، اور وہ بھی کھلے آسمان تلے۔ کبھی بچی رو دیتی، کبھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا سر سینے سے لگا لیتی، کبھی امام سجاد زنجیروں میں سسکتے۔ یہ کوئی عام قافلہ نہ تھا، یہ صبر، استقامت، غیرت اور حق کی گواہی کا قافلہ تھا، جو یزید کی دربار کی طرف بڑھ رہا تھا، اپنے زنجیروں سمیت، اپنی آنکھوں میں شہیدوں کے سائے لے کر۔ اور ایک سوال سب کے دل میں گونج رہا تھا، کیا یہ وہی امت ہے جس نے محمد کہا تھا؟ شام میں یزید کا دربار سجا تھا، سنگ مرمر کے فرش، سونے کے ستون، اور اس کے بیچ میں نیزوں پر شہداء کے سر اور نبی کی بیٹیاں قیدی بنا کر لائی گئی۔ دروازے پر روک کر ان کے نقاب ہٹا دیے گئے۔ لوگوں کی نظریں چبھتی تھیں، مگر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظریں آسمان پر تھیں۔ یزید مسند پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں چھڑی، اور سامنے رکھے گئے مولا حسین کے سر اقدس کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا، کبھی لبوں کو چھو رہا تھا، کبھی تانا دیتا، دیکھو یہ تھا محمد کا نواسا، یہی تھا جو خلافت کا دعوے دار تھا۔ قافلہ خاموش تھا، لیکن اچانک زینب بنت علی کھڑی ہوئی، نہ چہرے پر خوف، نہ لہجے میں لرزش، بس وقار، روشنی اور صداقت کی ایسی گونج جس نے دربار کے ستون کو ہلا دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ آزاد کر دیا۔ دربار کے بعد یزید نے اہل بیت کو قید خانے میں ڈال دیا، اندھیری، تنگ، سڑی ہوئی جگہ، نہ ہوا نہ روشنی، اور اس قید خانے میں نبی کی نواسیوں کو رکھا گیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہزادیوں نے وہاں عبادتوں کا چراغ جلا دیا، غم کی چٹائی بچھائی اور صبر کا مینار کھڑا کر دیا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ننھی، تھکی ہوئی، زخمی دل والی شہزادی، قید خانے کی دیوار سے سر لگا کر سوتی تھی۔ بابا حسین کے سر کا فراق اس کے جسم سے نہیں، روح سے بولتا تھا۔ ایک رات وہ نیند میں مسکرائی، پھر آنکھ کھول کر کہا، پھوپھی، بابا آ گئے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ رکی نہیں۔ سکینہ کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ بی بی نے آواز دی، یا حسین، تمہاری سکینہ تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اور پھر وہ صبح آئی جب یزید بظاہر جیت چکا تھا، مگر اندر سے ہار چکا تھا۔ لوگ بدلنے لگے، دماغ جاگنے لگے، دلوں پر سے غفلت کے پردے ہٹنے لگے۔ یزید کو احساس ہوا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی، مولا حسین جیت گیا۔ میں چاہ کر بھی ان کا نام مٹا نہ سکا، اس لیے اس نے اہل بیت کو آزاد کر دیا، مدینہ واپس جانے کی اجازت دی۔ مگر وہ قافلہ جو گیا تھا وہ واپس نہیں آیا۔ واپس آئے غم، قربانی اور پیغام کے سفیر۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا ہر دور میں زندہ ہے۔
زینب کی للکار، سکینہ کی معصوم آنکھیں اور حسین کا سجدہ ہمیشہ کے لیے باطل کے مقابلے میں سچ کا علم بن گیا۔ یہ خونی سفر، یہ زنجیریں، یہ خطبے، یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ظلم جیتتا نظر آ سکتا ہے مگر آخرکار حق ہی غالب آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، بلکہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔